مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اعلان بیزاری ہے ان مشرکوں سے جن سے تم نے عہد کر رکھا تھا۔ تو مشرکو، تم زمین میں 4 مہینے چل پھر لو اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور بے شک اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عام اعلان ہے لوگوں کے لیے حج اکبر کے دن کہ بے شک اللہ اور اس کا رسول بھی مشرکوں سے بیزار ہے، تو اگر تم توبہ کر لو تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم منہ پھیرے رہو تو جان لو کہ بے شک تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور آپ کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دیجئے۔ سوائے ان مشرکوں کے جن سے تم نے عہد کیا، پھر انہوں نے تمہارے ساتھ عہد میں کچھ بھی کمی نہیں کی، اور نہ انہوں نے تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ان کے ساتھ ان کی مقررہ مدت تک ان کا عہد پورا کرو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے۔ پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو جہاں بھی تم انہیں پاؤ، اور انہیں پکڑو اور انہیں گھیرے میں لو، اور ہر گھات کی جگہ ان کی طاق میں بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دیں، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دیں، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں جانتے۔ مشرکوں کے لیے کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک، سوائے ان کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس عہد کیا تھا۔ تو جب تک وہ تمہارے ساتھ اس عہد پر قائم رہیں تم بھی ان کے ساتھ قائم رہو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے۔ ان سے عہد کا لحاظ کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ اگر وہ تم پر غالب آ جائیں تو تمہارے بارے میں نہ کسی رشتہ داری کا لحاظ کریں اور نہ کسی عہد کا، وہ تمہیں اپنے منہ کی باتوں سے راضی کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کے دل انکار کر رہے ہیں اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے میں تھوڑا سا معاوضہ لیا، پھر دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکا، بے شک بہت برے کام ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ مشرکین کسی مومن کے حق میں نہ کسی رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد کا، اور یہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں۔ تو اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، اور ہم آیات واضح کرتے ہیں ان کے لیے جو سمجھ رکھتے ہوں۔ اور اگر وہ مشرکین اپنی قسمیں توڑ دیں اپنے عہد کے بعد اور تمہارے دین پر طعن کریں تو ان کفر کے پیشواؤں سے قتال کرو، بے شک ان لوگوں کی قسمیں کچھ بھی قابل اعتبار نہیں، تاکہ وہ اپنے جرائم سے باز آ جائیں۔ کیا تم اس قوم سے جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دیں اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کا ارادہ کیا، اور پہلی مرتبہ انہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ابتدا کی تھی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ تو سنو، اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم واقعی مومن ہو۔ ان مشرکین سے جنگ کرو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا اور انہیں رسوا کرے گا، اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد فرمائے گا، اور مومنوں کے سینوں کو ٹھنڈک عطا فرمائے گا، اور یوں ان کے دلوں کا غم و غصہ دور کر دے گا، اور اللہ جس کی چاہے گا توبہ قبول فرمائے گا، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے ان کو ظاہر نہیں کیا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، اور انہوں نے نہیں بنایا کسی کو رازدار سوائے اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور مومنوں کے، اور اللہ بڑا باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔
مشرکین کو حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، حالانکہ وہ خود اپنے اوپر کفر کی گواہی دینے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے اور دوزخ کی آگ میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ بے شک اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور جس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، تو امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں۔ مشرکو، کیا تم نے کر دیا ہے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کے آباد رکھنے کو اس شخص کی نیکیوں کے برابر جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ وہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے، وہ اللہ کے نزدیک درجے میں زیادہ عظیم ہیں اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان کا رب انہیں خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت اور رضامندی کی اور ایسی جنتوں کی جن میں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔ اے ایمان والو، اپنے باپ دادا اور بھائیوں کو بھی دوست مت بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان کے مقابلے میں پسند کریں، اور تم میں سے جو انہیں دوست بنائے گا تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ آپ فرما دیجئے مسلمانوں، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور وہ مال جو تم نے خود کمائے ہیں اور وہ تجارت جس میں خسارے سے تم ڈرتے ہو اور وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ سب تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم عذاب لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یقیناً اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے بہت سے مواقع پر، اور خصوصاً حنین کے دن بھی، جبکہ تمہاری کثرت نے تمہیں ناز میں مبتلا کر دیا تھا، تو وہ کثرت تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین تم پر اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی، پھر تم نے پیٹھ پھیر کر میدان سے رخ موڑ لیا۔ پھر اللہ نے اپنی تسکین نازل فرمائی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور مومنوں پر، اور وہ لشکر نازل فرمائے جنہیں تم نے نہ دیکھا، اور اس نے کافروں کو عذاب دیا، اور کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اللہ اس کے بعد جس کی چاہے گا توبہ قبول فرمائے گا، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، بے شک مشرکین تو ہیں ہی ناپاک، تو وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں، اور مسلمانوں، اگر تمہیں مشرکین کا داخلہ بند ہونے سے تنگ دستی کا اندیشہ ہو تو فکر نہ کرو، اللہ جلد تمہیں اپنے فضل سے غنی فرما دے گا اگر چاہے گا، بے شک اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ ان سے جنگ کرو جو نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ آخرت کے دن پر، اور جو اسے حرام نہیں سمجھتے جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام کیا ہے، اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں ان میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں، اس حال میں کہ وہ ذلیل ہوں۔ اور یہود نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ نے کہا مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، وہ ان کے قول کی نقل کر رہے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا، اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کہاں بھٹکے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے علماء اور اپنے راہبوں کو رب بنا لیا ہے اللہ کے سوا، اور مسیح بن مریم علیہ السلام کو بھی، حالانکہ انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ صرف ایک ہی معبود کی عبادت کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اللہ پاک ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔
وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں اپنے منہ کی پھونکوں سے، اور اللہ کوئی بات قبول نہیں کرے گا مگر یہ کہ اپنا نور پورا فرما کر رہے گا، خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہی ہے اللہ جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اے ایمان والو، بے شک اہل کتاب کے اکثر علماء اور راہب یقیناً لوگوں کے مال ناحق کھا جاتے ہیں اور وہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دیجئے۔ جس دن اس سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں داغی جائیں گی اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں، کہا جائے گا یہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، تو اب اس کا مزہ چکھو جو تم جمع کیا کرتے تھے۔ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ماہ ہے اللہ کی کتاب میں، جس دن سے اس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا فرمایا، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ مضبوط اور درست دین ہے، تو ان مہینوں کے معاملے میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اور مسلمانوں تم سب مل کر مشرکوں سے جنگ کرو جیسے وہ سب تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ در حقیقت حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کرنا کفر میں اور زیادتی ہی ہے، اس سے وہ لوگ گمراہ کیے جاتے ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ وہ 1 سال 1 مہینے کو حلال کر دیتے ہیں اور دوسرے سال اسی کو حرام کر دیتے ہیں تاکہ ان مہینوں کی گنتی پوری کر لیں جنہیں اللہ نے حرام کیا ہے، تو وہ اس ہیلے سے حلال کر لیتے ہیں جسے اللہ نے حرام کیا۔ ان کے لیے ان کے برے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم بوجھل ہو کر زمین کی طرف جھک جاتے ہو؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پسند کر لی ہے؟ دنیاوی زندگی کی متاع تو آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو لے آئے گا، اور تم اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اگر تم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہیں کی تو کیا ہوا؟ یقیناً اللہ تو ان کی مدد کر چکا ہے۔ اس وقت جب انہیں کافروں نے مکہ سے نکال دیا تھا، وہ ان 2 میں سے دوسرے تھے جب وہ دونوں غار سور میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ نے ان پر اپنی تسکین نازل فرمائی اور ان کی ایسے لشکروں سے مدد فرمائی جنہیں تم نے نہ دیکھا، اور اس نے کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور اللہ کا کلمہ ہی سب سے بلند ہے، اور اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ کی راہ میں نکلو، خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اگر مال غنیمت جلدی مل جانے والا ہوتا اور سفر آسان ہوتا تو وہ منافقین ضرور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے، لیکن یہ مسافت انہیں دور معلوم ہوئی، اور وہ عنقریب اللہ کی قسمیں کھائیں گے اگر ہم استطاعت رکھتے تو تمہارے ساتھ ضرور نکلتے۔ ان بہانوں سے وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، اور بے شک اللہ جانتا ہے وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درگزر فرمایا، آپ نے ان منافقین کو کیوں اجازت دی یہاں تک کہ آپ پر وہ لوگ ظاہر ہو جاتے جنہوں نے سچ کہا اور آپ جھوٹوں کو جان لیتے؟ وہ لوگ آپ سے اجازت نہیں مانگتے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اس سے کہ وہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کریں، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جاننے والا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف وہی اجازت مانگتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں مبتلا ہیں، تو وہ اپنے شک ہی میں بھٹک رہے ہیں۔ اور اگر وہ منافقین نکلنے کا ارادہ کرتے تو ضرور اس کے لیے کچھ سامان تیار کرتے، لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا ہی پسند نہ کیا، پس توفیق سلب کر کے انہیں روک دیا اور کہہ دیا گیا کہ تم بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو وہ صرف تمہاری خرابی ہی میں اضافہ کرتے اور فتنہ اٹھانے کے لیے تمہارے درمیان بھاگ دوڑ کرتے، اور تم میں کچھ ان کے جاسوس اب بھی موجود ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ یقیناً انہوں نے اس سے پہلے بھی فتنہ اٹھانا چاہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے معاملات الٹ پلٹ کیے ہیں، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا حکم غالب ہو گیا، حالانکہ وہ ناپسند کرتے رہے۔ اور ان منافقین میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے مجھے اجازت دے دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، آگاہ ہو جاؤ، فتنے میں تو وہ پڑ چکے ہیں، اور جہنم یقیناً کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ ان منافقین کو بری لگتی ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یقیناً ہم نے اپنا معاملہ پہلے ہی درست کر لیا تھا، اور وہ خوشیاں مناتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے ہمیں ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچے گا مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، وہ ہمارا کارساز ہے، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کیا تم ہمارے بارے میں انتظار کر رہے ہو صرف دو بھلائیوں میں سے ایک فتح یا شہادت کا، اور ہم تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنی طرف سے کوئی عذاب پہنچائے یا ہمارے ہاتھوں سے، لہذا تم بھی انتظار کرو، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے خرچ کرو خوشی یا ناخوشی سے، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، بے شک تم فاسق لوگ ہو۔ اور ان کے خرچ کیے ہوئے مال قبول کیے جانے میں صرف یہی رکاوٹ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کیا، اور وہ نماز کی طرف صرف سستی کے ساتھ آتے ہیں، اور وہ صرف ناگواری کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ تو تمہیں تعجب میں نہ ڈالیں ان کے مال اور نہ ہی ان کی اولاد، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں ان چیزوں کے ذریعے دنیا کی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہی ہوں۔ اور وہ منافقین اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ یقیناً وہ تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، لیکن وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اگر وہ کوئی پناہ گاہ پائیں یا کوئی غار یا کوئی اور گھس بیٹھنے کی جگہ تو وہ ضرور اس کی طرف انتہائی تیزی سے لپکتے ہوئے جائیں گے۔ اور منافقین میں سے وہ بھی ہیں جو آپ کو صدقات کی تقسیم کے بارے میں طعنہ دیتے ہیں، پھر اگر انہیں ان میں سے دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں ان میں سے نہ دیا جائے تو اسی وقت وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی رہتے جو انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا، اور کہتے ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ان قریب ہمیں اللہ اپنے فضل سے عطا فرمائے گا، اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، بے شک ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ بے شک زکوٰۃ تو صرف فقراء اور مسکینوں اور اس کی تحصیل و تقسیم پر مامور کارکنان اور ان کے لیے ہے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، اور غلاموں کی آزادی میں، اور قرض داروں اور اللہ کی راہ میں، اور مسافروں کے لیے ہے، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔
اور ان منافقین میں سے وہ بھی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو بس کان کے کچے ہیں۔ آپ فرما دیجئے وہ تمہارے لیے بھلائی کے کان ہیں، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کی بات مانتے ہیں، اور ان کے لیے رحمت ہیں جو تم میں سے ایمان لائے، اور جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مسلمانوں، وہ منافقین تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ وہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ حقدار ہیں کہ وہ انہیں راضی کریں اگر وہ مومن ہیں۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ منافقین ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ان مومنوں پر کوئی صورت نازل نہ کر دی جائے جو انہیں اس سے آگاہ کر دے جو ان منافقوں کے دلوں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے تم مذاق اڑاتے رہو، بے شک اللہ وہ بات ظاہر فرمانے والا ہے جس سے تم ڈرتے ہو۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان منافقین سے پوچھیں تو وہ ضرور کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے گستاخو، کیا اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تم مذاق کر رہے تھے؟ اب بہانے مت بناؤ، یقیناً تم اپنے ایمان کے اظہار کے بعد کفر کر چکے ہو۔ اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں تو ہم دوسرے گروہ کو عذاب دیں گے، اس لیے کہ وہ مجرم ہیں۔ منافق مرد اور منافق عورتیں آپس میں ایک جیسے ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں، اور اپنے ہاتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بند رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو نظر انداز کر دیا، بے شک منافق ہیں ہی فاسق۔ اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے جس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہی جہنم ان کے لیے کافی ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ منافقو، تم بھی ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے تھے، وہ قوت میں تم سے زیادہ طاقتور تھے اور مال اور اولاد میں بہت زیادہ تھے، تو وہ اپنے دنیاوی حصے سے مزہ اڑا چکے، پھر تم بھی اپنے دنیاوی حصے سے مزہ اڑاؤ جس طرح انہوں نے اپنے دنیاوی حصے سے مزہ اڑایا جو تم سے پہلے تھے، اور تم بھی فضول بحثوں میں پڑے جس طرح وہ فضول بحثوں میں پڑے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے، اور یہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو ان سے پہلے گزرے، مثلا قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور مدین والوں اور قوم لوط کی الٹی ہوئی بستیوں کی؟ ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ آئے تھے، تو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا کرتے تھے۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں کہ ان قریب اللہ ان پر رحم فرمائے گا، بے شک اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ نے مومن مردوں سے اور مومن عورتوں سے وعدہ فرمایا ہے ایسے باغات کا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور پاکیزہ مکانوں کا ہمیشہ رہنے کے باغات میں، اور اللہ کی طرف سے رضامندی جو سب نعمتوں سے بڑھ کر ہے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے،
اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وہ منافقین اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے کوئی بات نہیں کہی، حالانکہ یقیناً انہوں نے کفر کی بات کہی تھی، اور انہوں نے اپنے اسلام لانے کے بعد کفر کیا، اور انہوں نے اس بات کا ارادہ کیا جو وہ حاصل نہیں کر سکے۔ اور ان منافقین کو یہی برا لگا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فضل سے ان مومنین کو کیوں غنی فرما دیا، تو اگر وہ توبہ کر لیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوگا، اور اگر وہ منہ موڑیں گے تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور ان کا زمین میں نہ کوئی کارساز ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ اور ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ اگر اس نے ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمایا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے، اور ہم ضرور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا تو اس میں بخل کرنے لگے، اور وہ اپنے عہد سے پھر گئے، اور وہ ہیں ہی روگردانی کرنے والے۔ تو اللہ نے بطور سزا ان کے دلوں میں نفاق جما دیا اس دن تک جب وہ اس سے ملیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ سے اس وعدے کے خلاف کیا جو انہوں نے اس سے کیا تھا، اور اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ان کے راز اور ان کی سرگوشیاں جانتا ہے، اور بے شک اللہ غیب کی ساری باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ وہ منافقین ریاکاری کا طعنہ دیتے ہیں خوشی خوشی صدقہ کرنے والے مومنوں کو، اور ان کو بھی جنہیں اپنی محنت مزدوری کے سوا کچھ میسر نہیں، پس یہ ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ انہیں اس مذاق کی سزا دے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان منافقین کے لیے بخشش طلب کریں یا بخشش طلب نہ کریں، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی بخشش طلب کریں تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کیا، اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ پیچھے رہ جانے والے اپنے گھروں میں بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روانہ ہونے کے بعد، اور انہیں ناگوار ہوا کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کریں، اور انہوں نے دوسروں سے بھی کہا کہ گرمی میں مت نکلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے، کاش کہ وہ سمجھتے۔ تو انہیں چاہیے کہ دنیا میں تھوڑا بہت ہنس لیں اور آخرت میں خوب روتے رہیں، یہ ان اعمال کا بدلہ ہوگا جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو اگر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس لائے ان منافقین میں سے کسی گروہ کی طرف، پھر وہ آپ سے جنگ میں نکلنے کی اجازت طلب کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، اب تم میرے ساتھ کبھی بھی ہرگز نہیں نکلو گے، اور تم میرے ساتھ مل کر دشمن سے ہرگز نہیں لڑو گے۔ بے شک تم پہلی مرتبہ گھروں میں بیٹھے رہنے پر راضی ہوئے، تو پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اور ان منافقین میں سے جو مر جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیے اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کیا، اور اس حال میں مرے کہ وہ فاسق تھے۔ اور تمہیں تعجب میں نہ ڈالیں ان کے مال اور نہ ہی ان کی اولاد، بے شک اللہ تو چاہتا ہے کہ ان مال و اولاد کے ذریعے دنیا میں انہیں عذاب دے، اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ اور جب کوئی صورت نازل کی گئی جس میں حکم ہو کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جہاد کرو، تو ان میں سے طاقت اور وسعت والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہمیں رہنے دیجئے تاکہ ہم پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ ہوں۔ وہ راضی ہو گئے اس پر کہ پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ ہو جائیں، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی،
تو وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کیا، اور انہی کے لیے ساری بھلائیاں ہیں، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور دیہاتیوں میں سے بہانہ کرنے والے آئے تاکہ انہیں پیچھے بیٹھ رہنے کی اجازت دے دی جائے، اور وہ گھروں میں بیٹھے رہے۔ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھوٹ بولا، ان میں سے جنہوں نے کفر کیا، ان قریب انہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔ نہیں ہے کمزوروں پر اور نہ مریضوں پر اور نہ ہی ان پر جو خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں پاتے کوئی گناہ، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخلص ہوں۔ نیک لوگوں پر الزام کی کوئی راہ نہیں ہے، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور نہ ان پر کوئی الزام ہے کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تاکہ آپ انہیں سواری دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ایسی کوئی چیز نہیں پاتا کہ جس پر میں تمہیں سوار کر لوں۔ تو وہ اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھیں اس غم میں آنسوؤں سے بہہ رہی تھیں کہ وہ خرچ کرنے کو کچھ نہیں پاتے۔ الزام تو بس ان پر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگتے ہیں، حالانکہ وہ مالدار ہیں۔ وہ راضی ہو گئے اس پر کہ پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، پس وہ کچھ نہیں جانتے ہیں۔ مسلمانوں، وہ منافقین تمہارے سامنے بہانے پیش کریں گے جب تم ان کی طرف واپس پہنچو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، بہانے نہ بناؤ، ہم تمہاری باتیں ہرگز نہ مانیں گے۔ یقیناً اللہ ہمیں تمہارے حالات سے آگاہ کر چکا ہے، اور ان قریب اللہ اور اس کا رسول بھی تمہارا عمل دیکھے گا، پھر تم پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تو وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ ان قریب وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے جب تم ان کی طرف واپس جاؤ گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، تو تم ان سے منہ پھیر لو۔ بے شک وہ لوگ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ ان اعمال کا بدلہ ہوگا جو وہ کیا کرتے تھے۔ وہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، تو اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو بے شک اللہ فاسق قوم سے راضی نہیں ہوگا۔ دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور دوسروں سے زیادہ اسی لائق ہیں کہ وہ ان احکام کو نہ جانے جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائے ہیں، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور دیہاتیوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اس مال کو تاوان سمجھتے ہیں جو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور تم پر گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں۔ حقیقت میں انہی پر بری گردش ہے، اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اور دیہاتیوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ اس مال کو اللہ کے ہاں قربت کا ذریعہ سمجھتے ہیں جو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، بے شک یہ خرچ کرنا ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہے، ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور مہاجرین اور انصار میں سے ایمان لانے میں جن لوگوں نے سب سے پہلے سبقت کی، اور وہ لوگ جنہوں نے نیکی اور اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہ عظیم کامیابی ہے۔ اور تمہارے آس پاس بسنے والے دیہاتیوں میں سے کچھ منافق ہیں اور کچھ مدینے والوں میں سے بھی ہیں جو نفاق پر اڑے ہوئے ہیں۔
تم انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں، ان قریب ہم انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، انہوں نے کچھ اچھے اور کچھ برے عمل ملا جلا دیے ہیں، امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے، بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مال میں سے صدقہ لیجئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں پاک کریں اور اس کے ذریعے ان کا تزکیہ کریں اور ان کے حق میں دعا فرمائیں، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہے، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور صدقات اپنے دست قدرت میں لیتا ہے، اور بے شک اللہ ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، عمل کرتے رہو، پھر ان قریب اللہ تمہارے عمل دیکھے گا اور اس کا رسول اور مومنین بھی دیکھ لیں گے، اور ان قریب تم پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کے معاملے کو اللہ کا حکم آنے تک ملتوی کیا گیا ہے، اب چاہے تو وہ انہیں عذاب دے اور چاہے ان کی توبہ قبول فرمائے، اور اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی ہے نقصان پہنچانے اور کفر کرنے کے لیے، اور مومنوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے، اور گھات لگانے کی جگہ بنائی اس کے لیے جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا رہا ہے، اور وہ منافقین ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو صرف بھلائی کا ارادہ کیا، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسجد زرار میں کبھی بھی نہ کھڑے ہوں، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی، وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ خوب پاک رہیں، اور اللہ خوب پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے اور اس کی رضا طلبی پر رکھی، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گر جانے والی کھائی کے کنارے پر رکھی، تو وہ عمارت اس کو جہنم کی آگ میں لے گری، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان کی عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ بے شک اللہ نے مومنوں سے خرید لی ہیں ان کی جانیں اور ان کے مال، اس کے بدلے کہ ان کے لیے جنت ہے، وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، پس قتل کرتے ہیں، اور قتل یعنی شہید کیے جاتے ہیں، اس اللہ پر یہ سچا وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنے عہد کو زیادہ پورا فرمانے والا ہے؟ تو اپنے اس سودے پر خوشیاں مناؤ جو تم نے اس سے کیا ہے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ لوگ ہیں توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ نبی کے لیے جائز نہیں ہے اور نہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش طلب کریں، اور اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، اس کے بعد کہ ان کے لیے خوب واضح ہو گیا کہ بے شک وہ مشرک جہنم والے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا صرف ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اس سے کیا تھا، پھر جب ان پر واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ یقیناً ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی نرم دل، بہت تحمل والے تھے، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو گمراہ کرے اس کے بعد
کہ وہ انہیں ہدایت دے چکا ہو، یہاں تک کہ وہ ان کے لیے وہ باتیں واضح فرما دے جن سے انہیں بچنا چاہیے۔ بے شک اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی مددگار۔ یقیناً اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کرم فرمایا اور ان مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشکل گھڑی میں ساتھ دیا، بعد اس کے کہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ٹیڑھے ہو جائیں۔ پھر اس نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہ ان کے حق میں بہت شفقت فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور اللہ نے ان تینوں پر بھی نظر کرم فرمائی جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب ان پر زمین کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی اور ان پر ان کی اپنی جانیں تنگ ہو گئیں، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کی گرفت سے خود اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں، پھر اللہ نے ان پر نظر کرم فرمائی تاکہ وہ توبہ پر قائم رہیں۔ بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مدینے والوں کے لیے جائز نہیں تھا اور نہ ان کے لیے جو دیہاتیوں میں سے ان کے ارد گرد ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے سے پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ جائز تھا کہ وہ اپنی جانوں کو ان کی جان سے عزیز رکھیں، یہ اس لیے کہ ان مجاہدین کو جو بھی پہنچتی ہے، کوئی پیاس اور کوئی تھکاوٹ اور کوئی بھوک اللہ کے راستے میں، اور وہ کسی بھی ایسی جگہ قدم اٹھاتے ہیں جس سے کافروں کو غصہ آئے، اور وہ دشمن سے جو کچھ حاصل کرتے ہیں تو ان کے لیے اس کے بدلے نیک عمل لکھ دیا جاتا ہے۔ بے شک اللہ نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ اور جو کچھ بھی وہ اللہ کی راہ میں خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ خرچ کرتے ہیں اور کسی وادی کو جہاد کے لیے طے کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے لکھ لیا جاتا ہے تاکہ اللہ انہیں بہترین بدلہ دے ان اعمال کا جو وہ کر رہے ہیں۔ اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سب کے سب مومن اللہ کی راہ میں نکلیں، تو کیوں نہ نکلے ان کے ہر قبیلے سے چند آدمی تاکہ وہ دین میں سمجھ حاصل کریں اور وہ اپنی قوم کو ڈر سنائیں جب وہ ان کی طرف واپس آئیں تاکہ وہ گناہوں سے بچیں۔ اے ایمان والو، ان کافروں سے قتال کرو جو تمہارے قریب ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور جب کبھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان منافقین میں سے کچھ ایسے ہیں جو بطور مذاق کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کیا ہے، تو وہ لوگ جو ایمان لائے تو اس صورت نے ان کا ایمان زیادہ کر دیا ہے اور وہ اس پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے تو اس صورت نے ان کی گندگی پر مزید گندگی بڑھا دی، اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ کافر ہی تھے۔ کیا وہ منافقین نہیں دیکھتے کہ وہ ہر سال آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، ایک بار یا دو بار، پھر بھی نہ تو وہ توبہ کرتے اور نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو وہ منافقین ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، کہتے ہیں کیا تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر بھاگ نکلتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں کیونکہ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ یقیناً تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک عظمت والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، ان پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت گراں گزرتا ہے، تمہارے لیے بھلائی کی بہت خواہش مند ہیں، مومنوں کے ساتھ بہت شفقت فرمانے والے، نہایت رحم فرمانے والے ہیں۔ پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔